اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے بات شروع کی ہے انٹرپرینیورشپ کی کہ جو لوگ انٹرپرینیورشپ میں جانا چاہتے ہیں رائٹ فرام دی بگننگ، کیونکہ ہمارا فوکس پچھلی کئی نشستوں سے ویلکم ٹو کارپوریٹ ورلڈ جو ہم نے بات کی تھی، وہ بنیادی طور پہ ان لوگوں پہ فوکسڈ ہے جو کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ایٹ واٹ ایور لیول اور وہ پریکٹیکل لائف میں آنا چاہ رہے ہیں، جاب میں یا بزنس میں۔ اور پچھلی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سے ینگسٹرز آج کل ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے ایک ڈریب قسم کی جاب کرنے کے جس میں گروتھ سلو ہوگی، جس میں کام پتہ نہیں پسند آئے گا نہیں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ اپنا کچھ کام کیا جائے۔ جو ایک ٹپیکل اسٹیٹمنٹ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو مائی اون تھنگ، تو وہ جو اون تھنگ ہے بیسکلی وہ انٹرپرینورشپ ہے۔ اور ہم نے پچھلے نشست میں بات کی تھی کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اور مینجمنٹ مائنڈ سیٹ یہ چونکہ بنہایت مختلف ہیں، اور اس وجہ سے پچھلے 20-25 سال میں بہت سے لوگ جو کہ مینیجرز تھے اور ایکسپیرینس اور سیزنڈ اور بڑے اچھے لیول کے مینیجرز تھے، جب انہوں نے اپنے ذاتی انٹرپرائز شروع کی ہے، جب انہوں نے انٹرپرینور بننا ڈیسائیڈ کیا اور بن گئے، تو ان میں سے 90% پلس فلاپ ہو گئے اور کافی انہوں نے نقصان کیا اپنا اور مشکل میں پڑے، اور 10% اور لیس ایکچولی یہ وہ لوگ تھے جو کہ سسٹین کر گئے اور جنہوں نے اپنا بزنس پھر ڈیولپ کر لیا اور بلڈ کر لیا اور پھر اللہ نے کیا اور انہوں نے بڑا اچھا بزنس اپنا چلا لیا۔ تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیوں ہے ایسا، کیونکہ دونوں کے مائنڈ سیٹ میں فرق ہے۔ مینیجر پیسے خرچ کرنا جانتا ہے سادہ لفظوں میں، انٹرپرینور پیسے کمانا جانتا ہے، خرچ کرنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ مینیجر ایک سرٹن ریسورسز پہ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آتے رہیں گے، تو اس کی ذاتی زندگی اور اس کی پروفیشنل زندگی دونوں میں ریسورسز کی پریڈکٹیبلٹی قائم ہے، لہٰذا وہ چھٹی بھی کرے گا، وہ بچوں کو بھی لے کے گھومے پھرے گا، وہ کچھ اور ایسے کام کر لے گا، لون پکڑ لے گا، فلاں کر لے گا، یوں کر لے گا، اسی انڈرسٹینڈنگ پہ کہ آ جائے گا، وہ بونس آئے گا، وہ انسینٹیو آئے گا، وہ فلاں آئے گا، اس میں سے پیسے ہی برابر ہو جائیں گے ایڈجسٹ، سو وی کین ہیو اے گڈ ٹائم انٹرپرینور کے پاس یہ لگژری نہیں ہے ان دی بگننگ اینڈ فار کوائٹ سم ٹائم، ٹل دی ٹائم کہ وہ بڑے کسی اچھے لیول پہ پہنچ جائے، اس کے پاس نہ چھٹی کی لگژری ہے نہ پھرنے کی لگژری ہے اس کے پاس، بیکاز اسٹل اسٹرگلنگ، اور جب تک وہ اسٹرگل کرتا رہے گا تب تک اس کی فوکس اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو مینیجرز ہیں جنرلی ان کی زندگی ذرا ویسے بھی پریڈکٹیبل ہے، چھٹی بھی کریں گے، ویکینڈ بھی ہوگا، اس کے علاوہ بھی اینول چھٹیاں ہوں گی اور بھی کچھ کر لیں گے۔ انٹرپرینور کے پاس یہ بھی لگژری نہیں ہے، وہ شاید ہر دن ہی کام کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ اپنا، اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انٹرپرینور نہیں بننا چاہیے۔ آج کی نشست میں بنیادی طور پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹریٹس ایسے ہیں جو انٹرپرینور بننے کے لیے ضروری ہیں۔ تو میری آپ سے پہلی درخواست یہ ہے ان تمام نوجوانوں سے اور خواتین سے اور مردوں سے جو کہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں، ضرور آئیے، اللہ سے دعا کیجئے، پلان کیجئے اور ضرور آئیے۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ پلان کر رہے ہیں تو اس کا ایک حصہ یہ بھی رکھیے کہ اپنی اسیسمنٹ کر لیجئے کہ آپ اپنے اسیسمنٹ کے مطابق انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ دیکھیے کچھ بزنس فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بچے چونکہ ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں لہذا وہ بچپن سے تو نہیں لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد بزنس کرنا سیکھ جاتے ہیں، یہ بھی پارٹلی صحیح ہے۔ بیسکلی چونکہ ان کے پاس ایک ریسورسز چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو فائنلی بزنس میں ڈال دیتے ہیں، تو وین دے آر تھرون انٹو دی ریور، تو اس کے بعد پھر وہ سوئمنگ سیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے تو لمبی چوڑی شاید ان کو نہیں آتی، لیکن وہ بہرحال سیکھ لیتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایک ایکٹیو پلیٹ فارم پریکٹیکل اویلیبل ہوتا ہے جہاں پہ ان کے لیے رسک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ابا کے بڑے بھائی کے بزنس پہ بیٹھ جائیں گے جا کے ساتھ میں اس کے، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے اور اس کے بعد کچھ اپنا کر لیں، ان کے ساتھ ہی کر لیں واٹ ایور۔ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ وہ لوگ جو 50 سال سے بزنس کر رہے ہیں وہ ایک دکان سے 2 دکانیں بھی نہیں بنا پائے، وہ اسی میں اس حد تک بس ان کا ایک ہے معاملہ، لمیٹڈ ان کے ریسورسز رہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر پائے۔ اسی میں ایک بچہ بھی آ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، اسی میں دوسرا بھی آ گیا بیٹھ گیا، اور پھر حالت یہ ہو گئی کہ اسے ایک دکان پہ سب کو گزارا نہیں۔ اور میں نے انٹرویوز کیے ہیں ایسے جن کے فادر بزنس کر رہے تھے
اور ان کا کہنا یہی تھا کہ جی وہ بس زیادہ سے زیادہ ایک آدھ ہمارا بھائی ایڈجسٹ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، وہ ہو گیا، اور وہ اس لیے بھی ہو گیا کہ کل کو جب والد صاحب الٹیمیٹلی نہیں ہوں گے، آبویسلی عمر کا تقاضا ہے، تو وہ بھائی اس کو ٹیک اوور کر کے چلا لے گا، اس سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہیں تھی۔ تو جو باقی ایک بھائی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، اور دے آر سیکنگ جابز ایکچولی۔ تو یہ تو سو کالڈ بزنس فیملی تھی، تو یہاں پہ تو یعنی ان کے فادر تو پچھلے 40 سال سے بزنس کر رہے تھے، تو ان بچوں کو بھی بزنس آنا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنس اس طرح نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ایک مسنومر ہے کہ جی بس جناب میمن کے گھر میں تو بچہ آنکھ کھلتے ہی اس کو بزنس آ جاتا ہے، ایسا غالباً نہیں ہے۔ ہاں، وہ انوائرمنٹ میں جب پریکٹیکلی خود آتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے، تو اس کی لرننگ بڑی کوئک ہوتی ہے، کیونکہ اسے ایک عام انٹرپرینور والے مسائل نہیں ہوتے، اس پہ وہ پریشر نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جلدی سے سیکھ لیتا ہے۔ تو جو ایک عام انٹرپرینور شاید 10 سال میں سیکھے گا، وہ 1 سال میں سیکھ لے گا، یوں سمجھ لیجیے اس بات کو۔ سو یہ ضرور اسیس کر لیجئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ بزنس کا مائنڈ سیٹ ہے یا نہیں ہے، یا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے۔ میں بزنس کی بھی بات نہیں کرتا۔ دیکھیے انٹرپرینورشپ صرف بزنس نہیں ہے، انٹرپرینورشپ یہ ہے کہ یو کین کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ ایکچولی، یہ انٹرپرینورشپ ہے۔ یو کوڈ سیل این آئیڈیا، یو کین رائٹ اے بک، یو کین ڈو وٹ ایور، آئی مین آپ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ دکان بنا سکتے ہیں، آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، وہ سب شکلیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی آئی کین فائنڈ این اپرچونٹی ٹو کریٹ ریسورسز، یہ انٹرپرینورشپ ہے۔ اور جس میں یہ نہیں ہے اس کو اس میں وینچر کرنے سے پہلے کافی سوچنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ وہ نہ کریں۔ سو انٹرپرینوریل ٹریٹس یا انٹرپرینور مائنڈ سیٹ جب آپ اگر ان پہ فرض کیجئے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ظاہر ہے ایز یوزول کوئی ملینز آف ریزلٹس آ جائیں گے اس میں سے، اور بڑی تقریر ہوگی، اور اس میں بہت کچھ ہوگا کہ یوں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب باتیں وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی اگر بات کریں تو چند چیزیں ایسی ہیں جو ٹریٹس اپنے جائزہ لینا چاہیے، اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اف آئی ہیو دوز ٹریٹس تو پھر مجھے بزنس میں، پھر مجھے انٹرپرینور بن جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں بننا چاہیے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں انٹرپرینور نہیں ہوں۔ آئی کین ڈو گریٹ تھنگس ایز اے مینیجر، چونکہ میں نے مینجمنٹ پہ فوکس کیا ہے ساری عمر، اور میں نے اس میں ایکسلنس اچیو کرنے کی کوشش کی ہے، اینڈ آئی ہیو اے لٹل بٹ آف کلیم کہ میں ایک اچھا مینیجر ہوں۔ کافی اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بہتر لیول پہ مینیج کر سکتا ہوں چیزیں۔ اس میں بڑے بڑے بزنس ہیں، ملٹی بلین، ملٹی وٹ ایور، جو بھی آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ میں اب انٹرپرینور نہیں ہوں، اس لیے میں انٹرپرینور بننے کی کوشش نہیں کی میں نے، اور دس آئی نو ویری کلیئرلی۔ تو مجھے تو اس پہ کوئی، میرے دماغ میں کوئی اس پہ ایمبیگوٹی نہیں ہے، ویری کلیئر آن اٹ۔ تو میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں گا بھی، اب تو خیر اب بھی کیا جاؤں گا میں، لیکن جب وقت بھی تھا جانے کا تو آئی ڈنٹ گو دیئر بیکاز آئی نیو اٹ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو کہ میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ نہیں رکھتا، میں مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں، اور مجھے وہ پسند ہے، آئی ڈو دیٹ ایکچولی۔ سو اسیس کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو۔ دیکھیے پہلی بات جیسے میں نے کہا نا مائنڈ سیٹ میں، وہ یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے، کیا آپ کی نظر ایسی ہے جب آپ چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، آپ کو اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ یہاں سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں، یہاں پہ کچھ کام کیا جا سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر رہا، یہ نیا ہو سکتا ہے جو کسی نے ابھی تک نہیں سوچا؟ یہ سب بیسکلی انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اگر آپ کی یہ ٹینڈنسی نہیں ہے، اور آپ دنیا کو دیکھتے ہی نہیں ہیں آس پاس، اور آپ کی آبزرویشن آپ نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا آئیڈیا ہے بس کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو دیکھیے بات یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ کا آئیڈیا، لیکن جب وہ آئیڈیا مارکیٹ میں جائے گا، جب وہ پبلک میں جائے گا، تو پھر پبلک فیصلہ کرے گی کہ وہ آپ کا آئیڈیا مناسب ہے نہیں ہے، کسی قابل ہے نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کریں گے، آپ کا آئیڈیا کین بی ایکسلنٹ، اور بے شمار بریلینٹ آئیڈیاز ہیں جو دنیا میں نہیں چل پائے، دے ڈنٹ ایکچولی موو اے اسٹیپ اہیڈ ایکچولی۔ اور بہت سے بظاہر بڑے منڈین اور بڑے آرڈنری قسم کے آئیڈیاز ہیں جو ایسے چلے اور چلے جا رہے ہیں، برسوں سے چلے جا رہے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فینومینا ایکچولی۔ اپنا آئیڈیا کافی نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لائف پلیس ہے، جو پریکٹیکل پلیس ہے، وہاں پہ جن لوگوں کو آپ نے اپروچ کرنا ہے، جو آپ کے کسٹمرز ہیں، آپ کے کسٹمرز کا آئیڈیا کیا ہے، ان کو کیا چاہیے، ان کی نیڈ کیا ہے، یا جو آپ کا آئیڈیا ہے جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچا، وہ ان کی کسی نیڈ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے
یا نہیں کر سکتا. اور اگر فرض کیجئے کوئی ایگزسٹنگ نیڈ ایسی نہیں ہے جو وہ فل کر رہا ہو، تو کیا کوئی ایسی نیڈ ہے جو وہ کریٹ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے نا، کسی زمانے میں جب موبائل فونز نہیں تھے تو کسی کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. جب فون نہیں تھے تو فون کی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے 50 چیزیں آپ گن سکتے ہیں کہ جب وہ اویلیبل نہیں تھیں تو بظاہر کسی کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن جب وہ آ گئیں تو اب لگتا ہے کہ ان کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور موبائل فون تو چلیں ایک بڑی ایگزامپل ہے نا، جس کی واقعی بڑی یوٹیلیٹی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لوگوں نے نیڈ کریٹ کی ہے کہ نہیں جناب آپ کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور وہ ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں واقعی ہماری زندگی میں بڑی کمی تھی اس چیز کی، اور ہم نے بھی فوراً اس کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کو لے لیا اس بات کو ہم نے. سو یہ آئیڈیا کی بات ہے کہ آپ کا آئیڈیا آپ کا نہیں چاہیے. کیا وہ مارکیٹ سے ریلیٹ کرتا ہے؟ کیا کسٹمرز اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اس اپرچونٹی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پرائمری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے، اور اگر آپ ارد گرد غور نہیں کرتے، اور آپ لوگوں کے جو رویے ہیں ان پہ غور نہیں کرتے، اور آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کون سی چیز لوگوں میں ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہونے کا امکان ہے، تو پھر انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. پھر آپ اپنی دنیا میں مگن ہیں اور آپ اپنے بڑے بڑے اعلیٰ آئیڈیاز لے کے پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کو کوئی خاص ہو سکتا ہے پذیرائی حاصل نہ ہو ان کو کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 لیول کے بزنسز ہیں نا. فار ایگزامپل ایک لیٹ سے ایک شخص ایک دکان پہ کام کرتا ہے، ٹیلر کی دکان پہ، اور وہاں سے ٹیلرنگ سیکھ لیتا ہے، اور ایک سٹیج پہ آ کے اس کو کچھ سال کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا مناسب حد تک اس کو کام آ گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی ایک دکان بنا سکتا ہے. اور دیٹس ہاؤ اندر ٹیلرنگ شاپ کمز ان. ایکچولی وہ اپنی دکان بنا لیتا ہے جا کے، اور وہاں پہ کام شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ہے جو سکل ہے آپ کا. یعنی بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو انٹرپرینیور کے ذاتی سکل پہ بیس کرتے ہیں، اور یہ پرانے زمانے کا دستور تھا ہی یہی کہ جس کو جو کام آتا تھا ذاتی طور پہ، میجورٹی یعنی 99% اینڈ مور، وہ وہی کام خود شروع کر دیتے تھے، وہی کام اپنے بچوں کو سکھا دیتے تھے. وہی، اور یہ آج بھی چل رہا ہے کہ کارپینٹر اپنے بچے کو عین ممکن ہے کارپینٹری سکھا دے. بڑے پروفیشن میں تو ویسے بھی چل رہے ہیں نا. ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر بن جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی کلینک بنایا ہے، کوئی ہاسپٹل بنایا ہے، تو اس کو آگے بھی چلنا چاہیے. تو وہ اپنے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اپنی بہویں بھی ڈاکٹر لے آتے ہیں، اپنے داماد بھی ڈاکٹر لے آتے ہیں، تاکہ پوری فیملی اس قابل ہو جائے کہ وہ اس سیٹ اپ کو رن کرتی رہے ایکچولی. اسی طرح سے باقی پروفیشنز میں بھی ہے معاملہ. جو گولفرز ہیں وہ اپنے بچوں کو گولفر بنانا چاہتے ہیں، اور جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ ایک ویسے نیچرل ٹینڈنسی بھی ہے، اور ایک اپنا چونکہ ایک ایکسپیرینس ہے، ایک سکل ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا بھی ہے اس کو. لیکن جب آپ فرسٹ ٹائم کوئی انٹرپرینیورشپ شروع کر رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کام آپ کو خود آتا ہے. آئی نو ہاؤ ٹو میک اے برگر، تو میں ایک برگر شاپ بنانے کی کوشش کروں اگر مجھے برگر اتنا اچھا بنانا آتا ہے تو. اور اسی طرح سے اور بہت سے کام ہیں. دوسرا کام کا لیول وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو وہ کام نہیں آتا. یو ہیو ایکچولی نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ، لیکن آپ کو وہ کام انٹرسٹنگ لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بڑی پاسبلٹی ہے. اینڈ یو کین برنگ ان پیپل جو کہ وہ کام جانتے ہیں، جن کے پاس وہ اسکل ہے. یہ ذرا تھوڑے سے بڑے لیول کا کام ہے جنرلی اسپیکنگ. بڑے لیول سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے، فرض کیجئے آپ ایک ریٹیل ٹیکسٹائل، آپ ایک لون لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈیزائننگ آتی ہو. بٹ اف یو ہیو دی ریسورسز تو آپ ڈیزائنر بھی لے آئیں گے، آپ ڈیزائن کروا لیں گے، پھر آپ ایک کسی پرنٹنگ مل سے گفتگو کر لیں گے، پھر آپ اس کو پرنٹ بھی کروا لیں گے. اس کی سٹچنگ کی ضرورت ہے تو کسی سٹچنگ یونٹ سے بات کر کے سٹچنگ بھی کروا لیں گے، اور آپ ایک مارکیٹ میں اپنی ایک کلودنگ کی لائن مارکیٹ کر دیں گے، چونکہ آپ کے بیچ میں ہیں جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ساری ایفرٹ کو. تو یہ ایک لیول بزنس کا یہ ہے جس میں آپ کو وہ کام نہیں آتا، لیکن آپ کی ایک سینس ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان سے کام کروا کے تو ایک چیز لانچ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو لانچ کی جا سکتی ہیں. یہ ایک لیول ہے کام کا. ایک لیول جو آج کل ڈیجیٹل سپیس کے بعد شروع ہوا ہے وہ ای کامرس کا ہے، جس میں آپ کا سکل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن، اور آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، یا اپنی ویب سائٹ کے تھرو، اپنے ای کامرس پلیٹ فارم کے تھرو، اور آپ کسٹمر ڈھونڈ سکتے ہیں.
اور باقی دنیا بنا رہی ہے. جو کچھ بہت سارے انٹرپرینورز ہیں آپ کی طرح کے جو یہ کام نہیں کر رہے، وہ بنیادی طور پہ مینوفیکچرنگ میں ہیں، وہ اور چیزوں میں ہیں. آپ ان سے چیزیں لیتے ہیں اور کسٹمرز تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنا کٹ لے لیتے ہیں، اور آپ کی انویسٹمنٹ جنرلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو جس کی چیز ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے بیچنے کے لیے، بجائے آپ بغیر آپ سے پیسے لیے، بلکہ وہ ڈائریکٹلی سپلائی کر دیتا ہے. پیمنٹ آ جاتی ہے آپ کو، یا آ چکی ہوتی ہے، وہ پیمنٹ اس کا حصہ چلا جاتا ہے، آپ کا حصہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. سو ایک یہ لیول ہے کام کا. تو ان میں سے جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے، یعنی آپ خود اسکلفل ہیں، سم اپ اگر میں کروں اس بات کو، یا آپ کا یہ اسکل ہے کہ آپ بیچ سکتے ہیں چیزوں کو ای کامرس کے تھرو، اور آپ کئی بائرز کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کسٹمرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں درمیان میں ہوتے ہوئے اپنے پلیٹ فارم سے. تو ایک یہ لیول ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل نہیں ہے دوسری بات کی طرح، لیکن آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اینڈ یو کین برنگ ان اسکلفل پیپل، اور آپ اپنی پروڈکٹ بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ لیول ہے کام کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایون یہ ڈیجیٹل اسپیس میں بھی ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے ڈیزائن ہاؤس بناتے ہیں، اور لیکن آپ کو ایک سینس ہونی چاہیے اس کام کی، اور باقی آپ اسکلڈ لوگ ہائر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کام کروا لیتے ہیں. لیکن کچھ سکلز میں، کچھ کاموں میں ایسا ضروری ہے کہ آپ کا اپنا بڑا کلیئر کانسیپٹ بھی ہو، آپ کی ایک کمانڈ بھی ہو اس کام پہ. اور کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آپ کی کمانڈ نہیں بھی ہے اس پرٹیکولر کام پہ، لیکن اگر آپ کی اس بزنس پہ کمانڈ ہے تو پھر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے اسیس کرنے کی. سو مائنڈ سیٹ از نمبر 1. اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ رکھتی ہوں یا نہیں. نمبر 2، کیا میرے پاس اسکل ہے؟ کون سا اسکل ہے؟ کیا میرے پاس ایسا اسکل ہے وچ از یوزیبل فار بزنس، تو میں اپنا بزنس اس اسکل کے بیس پہ ڈیولپ کروں؟ یا میرے پاس کوئی ڈیجیٹل اسپیس میں کوئی پاسبلٹی ہے، وہ اسکل ہے کہ میں کوئی ای کامرس کا سلسلہ شروع کر لوں؟ یا میرے پاس ریسورسز اور ایسا اسکل ہے کہ میں نیٹ ورکنگ کر لوں اور کہیں سے لوگوں کو اکٹھا کر لوں اور اپنی کوئی پروڈکٹ، اپنی کوئی سروس ڈیزائن کر کے خود اور اس کو بنوا کے ہم اس کو مارکیٹ میں لے کے جا سکوں میں؟ یہ تیسرا لیول ہے کام کا. تو یہ اسکلز کے لیول ہیں. اس میں سے دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا اسکل کیا ہے. اس میں سے جو بھی آپ کو پھر سوٹ کرتا ہے. تو پہلا تو یہ کہ اگر آپ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے تو میری پھر درخواست یہ ہے کہ پھر کوشش کیجئے کہ آپ کچھ اور کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ رکھتے ہیں اور پھر آپ یہ ڈٹرمن کر لیجئے کہ آپ کا اسکل کون سا ہے، کس لیول کا ہے، پھر اس کے حساب سے کام کر لیجئے. اور صرف اپنی کریٹیوٹی پہ پلیز ڈپینڈ مت کیجئے، بلکہ مارکیٹ کی ریالٹی پہ ڈپینڈ کیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی پیسے کمائے ہوں کسی طرح سے، کسی کام کے ذریعے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاٹری کی ٹکٹ خریدی تھی، یا آپ کو انعام میں پرائز بانڈ مل گیا تھا کسی وقت میں، وہ نکل آیا، تو اس میں تو آپ کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن کوئی آپ کے پاس ایسی آپ نے کبھی کیا ہے کہ آپ پیسے کمانے کی آپ کی کوئی صلاحیت ہو کسی طرح سے. اور چوتھا اسکل یہ ہے کہ کیا آپ جو پیسے آپ کے پاس ہوتے تھے، چاہے وہ آپ کے پاکٹ منی تھی، چاہے وہ آپ نے کسی سٹیج پہ تھوڑے بہت خود کمائے یا جو بھی کیا، جیسے بھی آپ کو پیسے ملے، کین یو مینیج منی ویل؟ یعنی اگر آپ کے پیسے آ جائیں تو کیا آپ انہیں سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے؟ یا آپ شام کو جا کے خرچ کرنے والے آدمی ہیں کہ بس یار آج تو مل گیا نا، کل کی کل دیکھیں گے. بس بڑے ہم قناعت پسند لوگ ہیں، بڑے ہم توکل والے لوگ ہیں، تو آج جو پیسے ملے ہیں یہ آج کھا پی لیں، کل کی کل فکر کریں گے. تو یہ چوتھی چیز ہے، یعنی ٹو بی ایبل ٹو کریٹ منی اینڈ ٹو بی ایبل ٹو مینیج منی. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں. سو آج کی نشست کا کیا جو حاصل ہے بنیادی طور پہ سمری ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اپنے مائنڈ سیٹ کو اسیس کیجئے کہ انٹرپرینوریل ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ اپنے اسکل کو اسیس کیجئے کہ آپ کے پاس کون سے اسکلز ہیں جس کے بیسس پہ آپ کس ٹائپ کا بزنس کر سکتے ہیں. پھر اس سے ریلیونٹ بزنس شروع کیجئے، یا جو بھی آپ کا انٹرپرائز ہے اس سے ریلیونٹ شروع کیجئے. تیسرا یہ ضرور اسیس کیجئے کہ کبھی زندگی میں آپ نے پیسے کمانے کی کوشش کی ہے اور وہ کبھی ممکن ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے پیسے ملتے رہے ہیں جس شکل میں بھی جیسے بھی، تو کیا آپ نے اپنے پیسوں کی مینجمنٹ کی ہے کبھی یا نہیں کی. آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔